تکلیف سے گزر رہا ہوں میں. ہاں ایک بچی کا ایک دن فون آیا, وہ کہنے لگی مولانا دعا کر دیں کہ اللہ اتنا دے دے کہ میرا اپنا گھر بن جائے. سننا بہت غور سے بھائیو, تم بھی سننا. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں میں سگا بھائی ہوں اس کا, میں پوری زندگی خیال کروں گا. سنو, بھائی کا بہن کا فون ہے اور ابھی زندہ ہے سب, کوئی دور کی بات نہیں ہے. سنیں, کہنے لگی مولانا دعا کرنا حضرت جی کہ میرا اپنا گھر بن جائے. میں نے کہا اللہ بہتر کرے, انتظامات کرے. اور اس کے بعد کہنے لگی میں ایک بات آپ سے کہہ سکتی ہوں. میں نے کہا کہو بہن. رونے لگی. اس نے کہا کوئی دعا ایسی بھی کر دینا کہ میرے باپ اور میرے بھائی بس مجھے اپنی بیٹی اور اپنی بہن سمجھنے لگے. میں نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا 11 سال ہو گئے میرے نکاح کو. میرے باپ نے 11 سال پہلے میرا نکاح کیا تھا اور آج تک کبھی میرے باپ کا خیریت پوچھنے تک فون نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی. کہاں سے ہوگی بارش؟ جس زمین پہ بے بس کے آنسو گرتے ہیں اس زمین پہ پانی نہیں گرا کرتا ہے. ہاں, اس نے کہا میرے باپ کا فون تک نہیں آیا. اس نے کہا 2 مرتبہ گھر گئی ہوں, ایک ماں کی موت پہ گھر گئی تھی, ایک بھائی کی موت پہ گھر گئی تھی. اور اس میں بھی اس نے یہ کہا جتنے دن میں اپنے گھر پہ گئی نا, میں نے اپنا راشن خرید کے اپنے بچوں کو پکا کے کھانا کھلایا. کہنے لگی میرے بچے مجھ سے پوچھتے ماں دنیا میں سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں, کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں؟ دنیا میں سب کے اپنے ہوتے ہیں. 11 سال ایک گھر میں گھٹتے ہوئے ہو گئے, کبھی کسی نے ہمیں بلایا تک نہیں. یہ کہتے کہتے وہ بیٹی رونے لگی. بھائی میں کیا جواب دیتا اسے؟ میں نے کہا باپ نہیں. اس نے کہا ہے. کہا بھائی کا بھائی بھی ہیں. میں نے کہا غریب ہے؟ کہا نہیں زمیندار ہیں. میں نے کہا پھر ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتی. اور مجھے بتا. میں نے کہا کبھی تو نے اپنے بھائیوں سے حق نہیں مانگا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا مانگا تو ہماری بھابھی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیا. کہا مولانا جس دن سے سسرال آئی ہوں باپ نے پیچھا چھٹانے کے لیے 15 سال کی عمر میں نکاح کیا تھا. جس وقت نکاح کیا اس دن میرے باپ غریب تھے, آج امیر ہو گئے ہیں, پیسے والے ہیں, زمین والے ہیں. او یار بیٹیوں سے یوں دامن نہ چھڑایا کرو, بیٹیوں سے یوں رشتے نہ توڑایا کرو. تمہیں نہیں لگتا ہے بیٹیوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے کہ آج ہر گھر کا جھگڑا نہ کی ہے بات بات میں کہتے ہیں طلاق دے دی جائے گی. پوچھو علامہ صاحب سید صاحب قبلہ سے, پوچھو قاری صاحب قبلہ سے, ان علماء سے پوچھو. یہ بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, آئے دن طلاق کے جھگڑے ہیں, آئے دن بیویاں چھوڑنے کے جھگڑے ہیں. بیٹے کسی کی بیوی کو, کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا, کسی کی بچی کو گھر سے گالی پکے نہ نکالنا. تو نہیں جانتا ہے جب کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ جاتا ہے تو باپ کے جگر پہ کیا گزرا کرتی ہے. باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹی کو جوان کرنے میں, لیکن بیٹیاں جب طلاق کے بعد گھر آیا کرتی ہیں اس کے بعد باپ کے جگر پہ کیا گزرتی ہے. خدا کی قسم اگر وہ درد پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے, لیکن ہم گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے. او بھائیو تم سے گزارش ہے, بہنوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھنا. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی کہانی ہے. ایک بچی کو طلاق دی گئی, 3 بچیاں لے کے میکے پہنچی ہے اور اپنے باپ کے دروازے پہ گئی. باپ تھا, اس نے بیٹی کو بوجھ نہ سمجھا, بیٹی کی پرورش کرتا رہا. وہ بچی کہتی ہے کب تک باپ پالتا. ایک دن بچی کہنے لگی نانا ہمیں یہ چاہیے. کب میرا باپ مزدوری کرنے گیا, جب بازار میں گیا بال سفید تھے. سنو بیٹو تم بھی سنو, کتنی بغیرتی سے باپ کو علیحدہ کر کے کھاتے ہو اور کہتے ہو موج آ رہی ہے. باپ علیحدہ چھپر میں پڑا ہے, تجھے لنٹر میں موج آ رہی ہے. اور شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو جس کے بیٹے باپ کو چھت نصیب نہ ہو اور بیٹا پنکھوں میں لیٹا ہو, جس کے باپ کو ہاتھ کا پنکھا نصیب نہ ہو, بیٹا اے سی میں لیٹا ہو. اور شرم کار اپنے باپ کو گرمی میں نہ لیٹا بلکہ آج ان کو اپنے اے سی کے کمرے میں لیٹا. مر کے قبر میں آئے گا, قسم خدا کی تیری قبر بننے سے پہلے اللہ تیری قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا ڈالے. عشق محبت پیار محبت. ہمارے یار اتنی محنت کر رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے دل نکال کر, لیکن آپ بول بس توجہ کریں اور میری بات سنیں پیارے. خدا کے واسطے بارش چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو, اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اور اس بچی کی بات سنو, اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ وہ کہتی میں باپ کے گھر آ گئی, میرے باپ نے دیکھا بھائی خرچ دینے تیار نہیں ہے نا, تو باپ میرا تھیلا اٹھا کے بازار جانے لگا.
मार्केट मतलब मजदूरी करने के लिए। मैंने कहा अब्बा किधर? उसने कहा बेटी बच्चों के लिए कुछ तो लाना पड़ेगा, अभी मैं जिंदा हूं तुझे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। बाप बाप होता है। बेटियों से भी गुजारिश है, खुदा के वास्ते गलत कदम उठाने से पहले एक बार बाप की जिम्मेदारी समझ लिया करो, समझ लिया करो। हाँ, किसी को फोन लगाने से पहले एक बार बाप के सफेद बालों को सोच लिया करो। जब तुम्हें दुनिया धक्के देगी और धोखे देगी तब यही बाप तुम्हें सीने से लगाएगा, यही बाप सीने से लगाता है। उसने कहा बेटी मैं तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मार्केट गया, लोगों ने कहा तेरी उम्र नहीं कमाने की। हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे घर पे मेरी बेटी भूखी बैठी है, कम से कम दे देना पैसा, लेकिन मजदूरी करा लो। अल्लाह अकबर। कहती मेरे बाप ने मजदूरी की, पाला, लेकिन बाप कब तक पालता। एक दिन बाप की मौत का दिन करीब आया, उसने भाइयों को बुलाया, वो बुला के कहने लगा सुन मैं जा रहा हूं, अपनी बहन को कभी लावारिस मत होने देना, ये बड़े दुख उठा के आई है, बड़े दुख उठा के आई है, इसे अकेला मत छोड़ना। तो वो कहती मेरे भाइयों ने बाप की चारपाई के पास खड़े होकर कहा था अब्बा हम वादा करते हैं जैसे तुझे बेटी से प्यार है वैसे हमें भी बहन से प्यार है। मगर वो कहती अभी 40वां हुआ था बाप का। भाई कहने लगे तू कहीं और जाके रहे, तेरी वजह से घर में झगड़े हो रहे। मुझसे कहने लगे अगर तू कहे तेरा घर कहीं और ले दे, तो वो कहने लगी मैंने कहा कि मेरे घर की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाप की इस छोटी से झोंपड़े में रह लूंगी, तुम कहीं और जाके घर बना लो अपना। कहा मैंने इतना कहा, मेरे भाइयों ने हाथ पकड़ के मुझे घर से निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बच्चे रो के मेरा मुंह देख के कहने लगे माँ किसके दरवाजे जाएंगे। उसने कहा मैं बच्चों को लेके बाप की कब्र पे आई और मैंने आके कहा अब्बा क्या अच्छा होता कि कम से कम एक कमरा हमें दे के आ गया होता। खुदा के वास्ते आज जो बारिश नहीं हो रही है ना, झांक के देखना कहीं कहीं हमारे रिश्तों में दरारें हैं। इसे छोटा गुनाह मत समझना। मेरे हुजूर ने मिंबर पे बैठ के एक दिन कहा था, फरमाया था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। ये छोटा गुनाह नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। एक नौजवान उठा, उठने के बाद अपनी खाला के दरवाजे पे गया। खाला कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, हुजूर की दुश्मन थी खाला, हुजूर की मुखालफत करती थी खाला। गया खाला के दरवाजे पे और जाके कहने लगा खाला मुझे माफ कर दे। उसने कहा आज अचानक मेरे दरवाजे पे, तू तो जब से तूने कलमा पढ़ा मेरे दरवाजे पे नहीं आया, आज क्या करने आया है। उसने कहा अगर तू माफ नहीं करेगी तो मेरा महबूब नाराज रहेगा। खातून कहने लगी कौन है तेरा महबूब। कहा कि जिसको तू गाली देती वो मेरा महबूब है। कहा क्या कहना चाहता है। कहा उसी महबूब ने कहा है जिससे उसके अपने नाराज हैं उससे मैं भी नाराज हूं, जिससे अपने नाराज हैं वो मेरी महफिल में ना बैठे। कहा खाला अगर तू माफ नहीं करेगी तो मैं उसकी महफिल में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। कहा उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अपने नाराज से मुराद कलमा पढ़ने वाले नाराज। कहा नहीं, उसने मजहब की कैद नहीं लगाई है, उसने मिल्लत की कैद नहीं लगाई है। कहा फिर कहा बस मुतलकन कहा है अगर तू नाराज तो वो भी नाराज है। उसने कहा फिर सुन ये फैसला यहाँ नहीं होगा। कहा कहाँ होगा। कहा वहां चल जहां तेरा महबूब बैठा है, मुझे भी लेके चल। खातून वहां आई है जहां मुस्तफा जलवगर है, आका के सामने आके खड़ी हुई। मेरे आका करीम ने देखा खातून की आंख में आंसू हैं। मुस्तफा अपनी जगह छोड़ते गए, दरवाजे पे आए, फरमाते बता क्या बात है। खातून कहती है महबूब अब देर न कर, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा ले, मुझे भी अपना बना ले। आका फरमाते इतनी जल्दी किस लिए, ये कैसे हो गया, अब तक तो गाली बक रखी थी, अब कलमे की तौफीक। उसने कहा तुमने कहा है जिससे अपने नाराज हो उससे मोहम्मद भी नाराज है। कहा ये भत्ती भांजा मेरा दरवाजे पे आया, जब इसने मुझसे माफी मांगी है और मुझे बताया कि तू तब तक नाराज है जब तक मैं इससे नाराज हूं, तो मैं समझ गई जो जमीन पर हमें अपनों से दूर नहीं होने देता वो हमको आखिरत में जन्नत से दूर कैसे होने दे सकता। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों बारिश चाहते हो तो बेटियों को राजी करो, बारिश चाहते हो तो अपनों को राजी करो, रहमतें चाहते हो रब की तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप को राजी करो। और जवानों तुमसे गुजारिश है ईद का दिन आए ना, ईद का दिन आए, दुनिया नए कपड़े पहन के मेले में जाएगी, लेकिन तुम अगर हुजूर के गुलाम होना तो रकात नमाज पढ़ के ना ईद के दिन सीधे बहन के दरवाजे पे चले जाना, बहन के दरवाजे पे चले जाना। आज नहीं लगता ये इस्लाम जो आज हमारे सामने लोगों के जिस्मों से नजर आता है ना, ऐसा लगता है कि ये किस दौर में दुनिया चली गई है, किस दौर में दुनिया चली गई है।
آج بیٹیاں کیا جہیز کے نام پہ نہیں مر رہی؟ اور بھی مسائل ہیں صاحب سماج کے، اور مسائل پہ گفتگو کرو، اور بھی بحثیں ہیں، انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے تبادلہ خیال کرو۔ کب تک ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی رہے گی؟ کوئی اچھا کرے تو اس کی بھی خیر نہیں، ہاں غلط تو غلط ہے ہی۔ خدا کے واسطے جو ضروری مسائل ہیں ان پہ بیٹھ کے ڈسکس کرو، ان مسائل کا کیسے ہمارے سماج سے ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ بیٹیاں آج بھی رو رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں پھانسی لگا رہی ہیں، آج بھی بیٹیاں مر رہی ہیں، آج بھی باپ زہر کھا رہا ہے، آج بھی باپ ابھی کچھ دن پہلے ایک باپ نے 2 معصوم بچیوں کو اور ایک بیوی کو گولی مارنے کے بعد خود پھانسی لگا لی۔ ہزاروں جنازے میں آئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کتنی بھیڑ ہے جنازے میں، دیکھو تو سہی 4 جنازے ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں غیرت آنی چاہیے جنازے میں آنے والوں کو۔ آج تم کاندھا دینے تو آ گئے، کیمرے کے آگے کھڑے ہو گئے، لوگ ہم کاندھا دینے آئے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا اگر زندگی میں ان کے دسترخوان پر ایک ایک روٹی کا پیسہ پہنچا دیا ہوتا؟ آج 4 جنازے ایک ساتھ ایک کاندھے پہ نہیں اٹھائے جاتے۔ تکلیف ہوتی ہے، یہ قوم میت کے بعد روٹی دینے تو پوچھ جاتی ہے، اس قوم کو جب بیمار بھوکا ہوتا ہے تب اس کی بھوک نظر کیوں نہیں آتی؟ بتاؤ مجھے، تمہیں غریب نواز کا لنگر تو یاد ہے، تمہیں یتیم کی بھوک یاد نہیں؟ تمہیں غوث کی بریانی تو یاد ہے، تمہیں بیوہ کے دسترخوان پہ رکھی ہوئی سوکھی روٹیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ مجھے بتاؤ، آج دنیا بارش مانگ رہی ہے، ہم حقدار ہیں بارش کے؟ اور ہم پہ تو پتھر گرے ہوتے اگر مدینے میں آمینہ کا لال جلوہ گر نہ ہوتا۔ یہ سچی کہانی ہے، اگر حضور نہ ہوتے ہم تو جینے کے بھی حقدار نہیں تھے جینے کے حقدار۔ آج بندہ مر جاتا ہے غریب تو کفن کے چندے کر لیتے ہو، اگر غریب بیماری میں پڑا ہوتا ہے اس کی دوا کے لیے چندہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا اس کی دوا کے لیے چندہ؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے بتایا میں نے 5 لاکھ فلان لاما کے فنڈ میں ڈالے، کائے کے زکوٰۃ کے۔ میں نے کہا تیرے گاؤں میں کوئی بیوہ نہ تھی، کوئی یتیم نہیں تھی؟ گردن جھک گئی، کہنے لگا صاحب وہ بھی تو دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اسے دینے والوں ہزاروں تھے، اسے دینے والے تو لاکھوں تھے، کیا یہ اچھا ہوتا؟ تو نے 4 لاکھ اس کے فنڈ میں ڈالے، 5 لاکھ اس کے ٹرسٹ میں جمع کیے، اس لیے تاکہ رشتہ تیری مولوی سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تعلقات تیرے مولوی سے اچھے ہو جائے۔ ان 5 لاکھ کو 10 جگہ بانٹتا اور ہر بیوہ کو 50-50 ہزار دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ تیرے 4 لاکھ دینے سے مولوی کتنا راضی ہوا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر 50-50 ہزار ہر بیوہ کے گھر پہنچا دیتا، خدا کی قسم گنبد خضرا والا بھی راضی ہو جاتا، کعبے والا بھی راضی ہو جاتا۔ مسلک اعلی حضرت فیضان معظمی حضور سیدنا سلمی صاحب قبلہ، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں یہ ہمارا اچھا نہیں ہے، ہم اپنوں کو کتے سے برا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کھلانے کے لیے ہاتھ جوڑے پھر رہا۔ تم ضرور آنا مکھیا، تم نہ آئے تو دسترخوان پر رونق نہیں آئے گی۔ یہ تیرے لیے مکھیا ہے، دنیا کو کھلا۔ خدا کی قسم اگر تیرا اپنا دسترخوان سے دور ہے نا، خدا کی قسم دنیا چرچے کر لے گی لیکن حضور مزار میں تکلیف محسوس کریں گے۔ اگر چاہتا ہے دنیا چرچے کرے نہ کرے، قیامت میں تیرے چرچے ہوں تو امیر کو منا یا نہ منا، روٹے ہوئے سگے بھائی کو منا کے دسترخوان پہ لیا۔ ہاں وہ امیر تھا نا، امریکہ میں کینسر ہو گیا اس کو، بلڈ کینسر، بڑا پریشان۔ سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کسی اللہ والے سے جا ملا، اس نے کہا سچ بتا گھر کب سے نہیں گیا؟ اس نے کہا 21 سال ہو گئے وطن چھوڑے ہوئے، ابھی نہیں گیا۔ کتنی دولت کمائی کا کوئی حساب نہیں۔ اس نے کہا اگر زندگی چاہتا ہے گھر چلا جا۔ کہا کیوں؟ کہا گھر جانے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کھانا کھلا۔ اللہ اکبر آیا، اس نے 1 مہینے تک رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، بھائیوں کو، سارے خاندان والوں کو کھلایا۔ 40 دن کے بعد جیسی اس نے ٹیسٹ کرایا تو نہ کینسر تھا نہ کینسر کا نام باقی تھا۔ تم نہیں جانتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے اپنوں کی دعائیں کتنی لگتی ہیں۔
अपनों की दुआएं